یہ بندہ جس وقت گھر سے چلتا ہے سامان اس کا ہلکا پھلکا سا ہو، ایسا نہ ہو کہ بہت کچھ لے جائے، کیونکہ واپسی پر اسے وہ زیادہ سے زیادہ کم و بیش 30 کلو گرام وہ اسے لانے کی اجازت ہوتی ہے، کچھ ہینڈ کیری ہوتا ہے۔ جو پہلے ہی یہاں سے فل ہو کر جائے گا تو واپسی پہ اسے دشواری ہوگی، اسے لے جانا ویسے تو لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن یہاں پر یہ بات پیش نظر رکھیں۔
غیر مسلم پر فرض نہیں. یہ شخص آزاد ہو، غلام پر حج لازم نہیں. یہ شخص صاحب عقل ہو، مجنون اور دیوانے پر حج لازم نہیں. یہ شخص بالغ ہو، نابالغ پر حج لازم نہیں. یہ شخص حج کی طاقت رکھتا ہو، تنو مند ہو، مال و اسباب اس کے پاس موجود ہوں، اور رخت سفر باندھ کر جا رہا ہے تو راستے کا سارا معاملہ اس کے سامنے ہو، اور جن لواحقین کو گھر چھوڑ کے جا رہا ہے ان کے لیے مناسب خرچے کا انتظام ہو، واپس آنے تک یہ سارے اس کے پاس چیزیں ہوں، تو یہ بندہ جس کا مطلب کہ حج کی طاقت رکھتا ہے. اب یہاں پر یہ ہیں اس کی شرائط. جب شرطیں آ جائیں کہ بندہ مسلمان بھی ہے، آزاد بھی ہے، یہ شخص عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، صاحب استطاعت بھی ہے، اب اس پر حج لازم ہو جاتا ہے. اور جس وقت حج لازم ہو جائے اسے فوراً ادا کیا جائے. نہ جانے اس کے بعد حالات کیسے ہوں گے. اب تو زور بازو ہے، ہو سکتا ہے ہاتھ جواب دے جائیں. چلنے کی طاقت ہے، ہو سکتا ہے گھٹنوں میں جان نہ رہے. اب تو نگاہوں کے اندر تیزی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کیفیت باقی نہ رہے. سماعتیں اجلی ہیں، اب تو وہ بیت اللہ کی اذانوں کو سن سکتا ہے، مکبر کی تکبیروں کو سن سکتا ہے. نہ جانے کل حالات کیسے ہوں. آج جا سکتا ہے، آج ہی وہ سفر محبت طے کرنا شروع کرے. جب یہ ساری شرطیں پائی گئیں، اب اس آدمی کے لیے جو حج کے فرائض ہیں، اب جو بات پیش نظر رکھنی ہے، پہلی بات کہ حج ہے کیا، اور دوسری بات حج کا لغوی معنی کیا ہے. جو پیش نظر رکھنے والی تیسری بات حج کا اصطلاحی معنی کیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہاں پر کہ حج کے حوالہ سے پانچویں بات حج کی شرائط کیا ہیں، اور چھٹی بات یہ ہے کہ جس بندے پر حج فرض ہے حج کے فرائض کیا ہیں. حج کے دو فرض ہیں. نمبر 1 احرام باندھنا. 3 فرض ہیں حج کا، 3 فرائض ہیں. نمبر 1 احرام باندھنا. نمبر 2 وقوف عرفات. یہ بندہ 9 ذی الحج سے لے کر وہ 10 ذی الحج کی صبح صادق تک کچھ تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ میدان عرفات میں ٹھہر جاتا ہے، اس کا حج ہو جاتا ہے. اور تیسری بات کہ 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک طواف زیارہ کرنا یہ ضروری ہے. اب یہ بندہ جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، احرام باندھا، نمبر 2 احرام باندھنے کے بعد 9 ذی الحج کو یہ شخص میدان عرفات میں چلا گیا، 10 ذی الحج کی صبح صادق تک تھوڑی دیر کے لیے بھی ٹھہر گیا. اور جس وقت یہ شخص مینا میں پہنچ کر باقاعدہ شیطان کو کنکر مارے، واپس آ گیا، قربانی کا جانور پیش کر دیا، اپنے سر کو منڈوا لیا، اب اس کے بعد طواف زیارہ کرنے کے لیے عام کپڑوں میں آ گیا، طواف زیارہ کرنے کے لیے بیت اللہ شریف میں چلا گیا. اب جو عمل یہ اختیار کر رہا ہے، اب یہ 3 کام کرتا ہے، یہ بڑے ضروری ہیں. جب 3 کام کرتا ہے اب اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے. اب یہاں پر یہ بندہ، یہ شخص، اس کے واجبات جو حج کر رہا ہے، یہ تو ہے اس کے فرائض، اس کے بغیر
حج نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد ہے واجبات، حج کے واجبات، اور یہ ابھی سے ہی حج کے واجبات، اگر یہ کوئی حج کا واجب چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی جرمانہ لگتا ہے جس کا بھی ذکر آئے گا۔ لہذا حج کے فرائض میں سے رہ گیا تو حج ہی نہ ہوا، حج کا واجب رہ گیا تو پھر اس کو سزا کے طور پر، جرمانے کے طور پر وہ کچھ نہ کچھ پیش رفت کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اب یہ بندہ جس کا کوئی واجب رہ گیا ہے، اب اس پر فرد جرم عائد ہوتی ہے جس کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اور واجب کیا ہے؟ فرمایا کہ یہاں پر مزدلفہ کے اندر قیام کرنا، سب سے پہلے میقات سے احرام باندھنا۔ ہمارے میقات، جیسے ہم پاکستان سے جاتے ہیں تو ہمارا میقات ہے یلملم۔ یہ سرکاری ادب ہے کہ جو شخص چلتا ہے، جیسے مدینہ منورہ والے، ان کا میقات ذوالحلیفہ، آج کل جسے مسجد عائشہ کہا جاتا ہے۔ مصر اور شام کی طرف سے آنے والوں کا میقات جوفا۔ وہ جب آئیں گے اس مقام سے آگے گزرنے سے پہلے وہاں پر وہ سرکاری لباس میں آ جائیں گے۔ بالکل اسی طرح قرن والے، یہاں پر قرن، یہ نجد والوں کا یہ میقات ہے۔ نجد والے لوگ جب گزر کر سامنے جائیں گے، طائف والے جائیں گے تو مقام قرن سے گزریں گے تب جب سرکاری طور پر 2 نہ سلی ہوئی چادریں پہن کر، اور میں سادہ سے لفظوں میں کہتا ہوں، اپنے آپ کو دربار خدا اور دربار مصطفیٰ کا ملنگ بنا کر، ورنہ سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، کوئی امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، تئی دامن ہے، وہ اس کا دامن بھرا ہوا ہے، وہ نہ سلی ہوئی چادریں پہن کر اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے کہ لبیک اے اللہ، اے میرے اللہ، آج میں تجھ سے تیری ذات کو مانگ رہا ہوں، تیری ذات کو مانگ رہا ہوں، خالی نہ بھیجنا۔ کشکول اٹھا لیا، دامن پھیلا لیا، آنکھوں کو جھکا لیا، اے میرے اللہ، اب میں تیری طرف آ رہا ہوں، اور یہ بات یاد رکھیے، یہ بندہ جو جا رہا ہے کہتا ہے میں آ رہا ہوں، قربان جائیں، ادھر سے رب فرماتے ہیں فکر نہ کرنا، میں بھی آ رہا ہوں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے خیالوں کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں۔ انا معہ اذا ذکرنی، جب تو نے کہا لبیک، اب تو تنہا نہیں ہے، اب تو اکیلا بھی آ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ وانا معہ اذا ذکرنی ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر تو تنہائیوں میں یاد کرتا ہے میں بھی بندے کو یکتائیوں میں یاد کیا کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، میرا بندہ بھرے اجتماع میں یاد کرتا ہے۔ اور یہ ذوق لے کر اس بات کو سنیں، جو لبیک کہنے والا تنہا نہیں کہتا، ہزاروں لاکھوں انسان ہیں، وہ جو بھی میقات سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لبیک اللہم لبیک کے ترانے پڑھتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے لاکھوں میں تو نے شامل ہو کر مجھے یاد کیا، دیکھ تو جتنا تیرا اجتماع ہے اس سے بہتر اجتماع میں تجھے یاد کر رہا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے رب ذوالجلال فرماتا ہے واجبت محبتی للمتحابین فیہ، بڑی آزمائش ہے، یہ بڑی آزمائش ہے کہ جب کوئی شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، کیا وہ اس کی محبت اللہ ہی کے خاطر ہے یا کوئی اس کا اپنا انداز ہے؟ اللہ فرماتا ہے واجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ 4 کام کرتا ہے، محبت خالصتاً میری خاطر کرتا ہے، کسی کے ساتھ مل بیٹھتا ہے،
محبت میری غالب ہوا کرتی ہے. کسی کو ملنے کے لیے جاتا ہے, محبت میری غالب ہوا کرتی ہے. رقم خرچ کرتا ہے, محبت میری غالب ہوا کرتی ہے. جو بندہ 4 کام کر لیتا ہے, اللہ فرماتا ہے واجبت محبتی, میری خاطر محبت کرنے والے, میری خاطر مجلس اختیار کرنے والے, میری خاطر جانے آنے والے, میری خاطر مال خرچ کرنے والے, میں رب ہو کر تمہیں مبارک دیتا ہوں, تیرے لیے میری محبت اب لازم ہو چکی ہے. اور حاجی بندہ یہ اس کے پاس موقع ہی بڑا ہے, مہینہ سوا مہینہ کم و بیش, اس کے پاس تو موقع ہی بڑا ہے کہ رب یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ جو حج ہے اللہ کی محبت کی چابی ہے, اللہ کی محبت کی چابی ہے کہ جب بندہ یہ 4 کام کرتا ہے اور تو سب کچھ ہے. محبت رب کے لیے کرے, اٹھک بیٹھک رب کے لیے کرے, دوسروں کے ساتھ پیار رب کے لیے کرے, جانا آنا رب کے لیے کرے, مال کا خرچ کرنا رب کے لیے کرے. رب ذوالجلال فرماتا ہے تمہیں مبارک ہو, میری محبت تیرے لیے اب لازم اور واجب ہو چکی. اور یہ آدمی, جو شخص اس انداز میں, اچھا اللہ رب العزت بندے کو دیکھنا بھی اسی حالت میں چاہتا ہے. وہ خود فرماتا ہے یا بنی آدم تفرغ لی عبادتی, اب تو آ جا, اب تو آ جا, کتنی دیر ہو گئی, او زندگی کی بہاریں تیری کتنی گزر گئی, جوانی کہاں لٹا دی, لڑک پر تو نے کہاں گزارا, تیرے بڑھاپے کی سفیدی بھی تجھے گناہوں سے ہٹا نہ سکی. آجا, اب تو آجا, تفرغ لی عبادتی املأ صدرک غنن. اللہ فرماتا ہے اب تو آجا, 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 آجا میری طرف. املأ صدرک غنن, میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں آنا تیرا کام ہے اور اپنی جھولی میں بٹھانا یہ میرا کام ہے. املأ صدرک غنن, میں تجھے امیر کر دوں گا. اور اگر تو میری طرف لم تفعل, اگر تو میری طرف نہ آیا, ملأت یدیک شغلا, بڑا تجھے میں مصروف رکھوں گا. ولم اسد فقرک, مگر یاد رکھ کہ میں تیری فقیری کو دور نہیں کروں گا. آجا میری طرف. مولا کیا ملتا ہے؟ میرے آقا مدینے والے فرماتے ہیں من انقطع الی اللہ عز وجل کفاہ اللہ کل معونہ. جو بندہ رب کی طرف بڑھتا ہے, اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, دنیا سے کٹ گیا, رب سے جڑ گیا, میرے اللہ میں وہ کچھ کروں گا جو تو چاہے گا, آنکھ وہ کچھ کرے گی جو تو چاہے گا, زبان وہ کچھ کہے گی جو تو چاہے گا, کان وہ کچھ سنیں گے جو تو چاہے گا, میری لمس والی قوت وہ کچھ چھوئے گی جو تو چاہے گا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ رب بھی فرماتا ہے میرے بندے ہر مرتبہ تو نے یہی کہا جو تو چاہے گا, جو تو چاہے گا, جو تو چاہے گا. اب میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں اب میں وہی کچھ کروں گا جو تو چاہے گا. یہ مقام ہے حاجی کا, یہ حاجی کا مقام ہے, حج کرنے کے لیے جا رہا ہے. اور یہ بندہ جس وقت گھر سے چلتا ہے, گھر سے چلتا ہے, سامان اس کا بڑا ہلکا پھلکا سا ہونا چاہیے. سامان اس کا ہلکا پھلکا سا ہو, ایسا نہ ہو کہ بہت کچھ لے جائے, کیونکہ واپسی پر اسے وہ زیادہ سے زیادہ کم و بیش 30 کلو گرام وہ اسے لانے کی اجازت ہوتی ہے. کچھ ہینڈ کیری ہوتا ہے. جو پہلے ہی یہاں سے فل ہو کر جائے گا تو واپسی پہ اسے دشواری ہوگی. اسے لے جانا ویسے تو لوگ جانتے ہی ہیں, لیکن یہاں پر یہ بات پیش نظر رکھیں کیونکہ آج کا عنوان ہی حاجیوں کے حوالہ سے ہے, تو حاجی کو چاہیے کہ اپنی 2 احرام اپنے ساتھ رکھے. ایک احرام میلا بھی ہو سکتا ہے, دوسرا باندھ لے. حاجیوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم انہیں احرام لگا لیے بس اب اتار ہی نہیں سکتے. نہ یہ بات نہیں ہے. نہانے کے لیے جب آدمی جاتا ہے تو اتار کر ہی تو نہاتا ہے. احرام اتارنے سے احرام ختم نہیں ہوتا, یہ احرام ختم ہوتا ہے نیت کے ساتھ. یہ جب کہتا ہے کہ میں احرام سے باہر آ گیا,
اس لیے احرام 2 احرام لے کر جائے. خدا نخواستہ راستے میں وہ ایسا ہوا کہ وہ احرام خراب ہو گیا، پلید ہو گیا، وہاں پر دھلائی نہیں ہو سکتی، جلدی سے وہ دوسرا احرام استعمال کر سکتا ہے. موسم کے مطابق احرام لے کر جائے. اور جسے جتنے احرام کو سنبھال سکتا ہو، بعض لمبے قد کے لوگ ہوتے ہیں احرام چھوٹا ہوتا ہے، بعض بندے چھوٹے ہوتے ہیں احرام بہت بڑا ہوتا ہے. نہیں، اتنا سا لے کر جائے کہ جس کو وہ سنبھال سکے. مردوں کے لیے یہاں پر ایک بیلٹ، وہ جس کے اندر کچھ جیبیں بنی ہوتی ہیں، وہاں پر انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جائے، کیونکہ یہاں پر چیزوں کی حفاظت کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. اور خواتین چونکہ وہ عموماً بیلٹ نہیں باندھتی ہیں، اپنے جسمانی ساخت ہوتی ہے. مرد بیلٹ باندھ لیتے ہیں، عورتیں اپنی شمیز کے اندر ہی، چونکہ ان کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز ہے، وہ اپنی شمیز کے اندر 2-3 جیبیں لگوا لیں، اس پر زپ لگوا لیں، تاکہ وہ اپنا پاسپورٹ ہے، ان کا ویزا ہے، ان کے کاغذات ہیں، ضروری کاغذات ہیں، وہ ان کے بینک کے کاغذات ہیں، وہاں پر جو ان کی رہائش ہے وہاں کا کارڈ ان کے پاس موجود ہے، وہ اپنے پاس اپنی شمیز میں 2-3 جو جیبیں انہوں نے لگوا لی ہیں وہ اس کو وہاں پر بنوا لیں. اور اسی طرح سے مرد حضرات، خواتین 3-4 سوٹ بہت ہیں، 5 کر لیں، لیکن سوٹ ایسا جو جلدی کے ساتھ دھویا جا سکتا ہو. انتخاب ایسے سوٹوں کا کیا جائے، جیسے ہمارے یہاں کاٹن ہے، یہ تو بہت محنت لیتا ہے. کوشش کی جائے کہ واش اینڈ ویئر، جسے ہم واشنگ ویئر کہتے ہیں، وہ لباس جلدی سے، میں نے تجربہ کیا، وہ جلدی سے دھل جاتا ہے، جلدی سے دھلائی ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم اسے بیت الخلاء میں جائیں اور اسے جا کر اندر ہی نیا سوٹ جو پہننا ہے پہلا دھو لیں. اور یہ بات میں نے اپنے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سیکھی ہے. بابا جی کے ساتھ جو حج پہ لوگ جاتے تو وہ آ کر واپس ذکر کرتے کہ لگے ہم یہ ترسیدہ ہوتے تھے کہ بابا جی قبلہ ہمیں سوٹ کے لیے تو کہیں. بابا جی سوٹ تو درکنار، ٹوپی بھی کسی سے نہیں دھلواتے تھے، خود ہی ٹوپی دھو لیتے، خود ہی صافہ دھو لیتے، خود ہی کپڑے. اور یہ ہمارے لیے درس ہے کہ عمر کے اس حصے میں بھی بابا جی قبلہ اور فرمایا کرتے تھے کہ میں ان سے کام لوں جو خود ہی مہمانان خدا ہیں، جو رب کے مصطفیٰ کے مہمان ہیں، میں ان سے نوکری کیسے لوں؟ اپنا کام یہاں سے نیت بنا کے جائے، اپنا کام خود کرنا ہے، سفر آسان ہو جائے گا. نیت بنا کے جائیں کہ دوسروں کے ساتھ اظہار محبت کرنا ہے، خدمت کرنی، خدمت کروانی نہیں، خدمت کرنی ہے. جو بندہ نیت یہ لے کے جاتا ہے کہ میں نے خدمت کرنا ہے، اس کا سفر نہایت آسان ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جب کوئی شخص جاتا ہے، وہ خدا نخواستہ کسی مرض میں مبتلا ہے، تو اپنی دوائیاں واپس آنے تک، جیسے 1.25 مہینہ تقریباً حج کا ہوتا ہے، وہ مکمل دوائیاں ڈاکٹر سے نسخہ لکھوائے. اسی طرح سے احتیاط کے طور پر جس اینٹی بائیوٹک کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے، چونکہ وہاں دوائیاں بہت مہنگی ہیں، اور پھر وہ ڈاکٹر کے وہ نسخے کے بغیر وہ دیتے بھی نہیں ہیں، جو دے دیتے ہیں وہ رسک لیتے ہیں، اور وہ دوائیاں عمومی طور پر وہ ایسی دے دیتے ہیں جس میں جو وٹامنس کی ہوتی ہیں، اینٹی بائیوٹک وہ پھر بھی نہیں دیتے. یہاں سے جو آپ لے جانا چاہتے ہیں، کسی کا گلا خراب ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، کوئی انفیکشن ہے، وہ پہلے سے ہی حفظ ما تقدم کے طور پر وہ اپنی دوائیاں لے لے، اور پھر ڈاکٹری نسخہ اس کے ساتھ ہو. لاہور کے اندر روانگی سے پہلے وہاں پر حاجی کیمپ میں، وہاں پر ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں کہ ہاں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ دوائی لے جا سکتا ہے، ان سے وہ ضرور آپ لے لیجیے. اور اسی طرح سے کوئی ایسی چیز جو سفر کے دوران آپ کو تنگ کر سکتی ہے وہ لے کر نہ جائیں. بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے ہیں، میری امی جی نے ان کے بھائی میرے ماموں جی مکہ مکرمہ میں رہتے تھے،
میری امی جی نے میرے بابا سے کہا کہ جاتے ہوئے کہ یہ ساگ بھی ساتھ لے جائیں، ساگ ساتھ لے جائیں۔ بابا جی نے کہا ٹھیک ہے، ساگ ساتھ لے جاتا ہوں۔ جب مدینہ وہاں پر ایئرپورٹ، جدہ ایئرپورٹ پہنچے تو وہ تو سارے محکمے کی دوڑیں لگ گئے، بھی ہوا کیا ہے؟ وہ کہیں کہ یہ بابا بھنگ لے کر آیا ہے۔ بابا جی کہیں یہ ساگ ہے، ساگ یہ خضروات میں سے ایک ہے، وہ کہیں کہ نہیں یہ تو بھنگ ہے، بھنگ ہے۔ اب یہ معاملہ بن گیا، سارے لوگ باہر آ رہے ہیں، بابا جی قبلہ ابھی تک اندر ٹھہرے ہوئے ہیں، یہاں پر یہ حشیش ہے، وہ تو کھلبلی مچ گئی۔ بابا جی نے فرمایا، بالآخر فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ آئیں میں آپ کو یہ پکا کر دکھاتا ہوں، میں خود کھاؤں گا، آپ بھی کھا لینا، جب ہم سارے مل کر کھائیں گے نشہ نہ ہو پھر تو مان جاؤ گے۔ تو دیکھیں یہ ایک طبقے کو منانے کے لیے بابا جی قبلہ کو کتنی توغو کرنا پڑی۔ لہٰذا بابا جی قبلہ وہ ایسے حج تربیتی کورس میں فرمایا کرتے کوئی ایسی چیز لے کر نہ جائیں جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے، کسی کا بریف کیس لے کر نہ جائیں، کسی کا بند بٹوا لے کر نہ جائیں، کسی کی کوئی ایسی چیز لے کر نہ جائیں، نہ جانے پتہ نہیں اس میں کیا ہے کیا نہیں، آپ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ سفر میں جاتے ہوئے اپنا پاسپورٹ، شناختی کارڈ، ٹکٹ، ہوٹل کا واؤچر، یہ اپنے پاس، صرف اپنے پاس نہ رکھیں، اس کی 3 کاپیاں کروائیں، ایک اپنے گھر میں رکھ کر جائیں، بچوں کو، بیوی کو، بعض کو بتا کر جائیں کہ یہ میرے حج کے سفری کاغذات ہیں جو یہاں میں رکھ رہا ہوں۔ ایک سیٹ اپنے پاس رکھیے، اپنے ہر وقت آپ کے پاس ہو۔ تیسرا سیٹ آپ اپنے سامان میں رکھیں، خدا نخواستہ ایک ضائع ہو جائے تو کم از کم دوسرا تو موجود ہو، اگر وہ دونوں ہی ضائع ہو جائیں تو کم از کم ٹیلی فون کر کے یہ کہا تو جا سکے جو میرے کاغذات پڑے مجھے واٹس ایپ کر دو۔ اب یہ کام یہاں پر کیا جائے۔ ہاں، یہ جاتے جاتے کوئی ایسا اگر ہو سکے تو سوتر والی رسی وہ بھی لے لی جائے کہ سامان کو باندھنا پڑتا ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ سامان ایسا نہ ہو کہ یہاں پر جو آپ کا وزن سے بڑھ جائے، اگر ہو سکے سوئی بھی لے جائیں، دھاگا بھی لے جائیں، بٹن بھی لے جائیں، وہاں پر ضرورت پڑ سکتی ہے، گلاس لے جائیں، رکابی لے جائیں، چیزیں ساری وہاں مل جاتی ہیں مگر بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ جو چیز آپ کھا کر صبح صبح کھا لیتے ہیں وہاں پر وہ اپنے ساتھ لے جائیں۔ ہمارے حاجی صاحب پنیاں لے کر گئے ہوئے تھے، ہمارے حاجی شہباز صاحب پنیاں لے کر گئے ہوئے تھے، پنجیری لے کر گئے ہوئے تھے۔ چیزیں وہاں مل جاتی ہیں مگر مہنگی ہیں، بہت مہنگی ہیں۔ وہاں پر خشک میوہ یہاں سے لے کر جائیں سستا پڑ جاتا ہے، وہاں اگر لیا جائے تو مہنگا پڑتا ہے۔ لہذا یہ چیزیں یہاں سے لے کر جائیں، اور ایسے ہتھیار نہ لے کر جائیں جو بڑا ہو، چونکہ اگر کینچی اگر بڑی ہوگی ایئرپورٹ میں آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا، چھری اگر بڑی ہوگی آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ لہذا انہیں آپ احتیاط کے ساتھ لے کر جائیں۔ لیجیے یہ ساری چیزیں، کچھ لوگ چائے کے شوقین ہوا کرتے ہیں، وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں۔ جو لوگ چائے کے شوقین ہوتے ہیں وہ چائے کا سامان یہاں سے لے کر جائیں، وہاں کی چائے ان کے وارے میں نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہاں پر 2 ریال کی چائے ملے، جو چائے کا رسیہ ہے اس کا گزارا بھی نہیں ہوتا اس کے ساتھ، چونکہ چائے وہاں پر وہ ساشے ڈالنے پڑتے ہیں، چائے کے نشئی لوگوں کو اس کے ساتھ لطف بھی نہیں آتا۔ وہ یہاں سے سارا کچھ سامان لے کر جائیں، ہو سکے کیتلی چائے بنانے والی وہ یہیں سے لے کر جائیں، جہاں سے لے کر جائیں، تاکہ وہاں جا کر یہ سودا کم از کم انہیں اس مد میں پیسے خرچ نہ کرنے پڑیں۔ کیتلی یہاں کی کیتلی یہاں میں نے دیکھا کامیاب وہاں نہیں ہوتی، وہاں سے کیتلی لی جا سکتی ہے، اس میں چائے بنائی جا سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے کچھ حکومتی پابندیاں، چیزیں یہ پیش نظر رہیں۔ آج کل سمارٹ فون، یہاں پر ہمارا موبائل وہ ضرور ساتھ رکھیں،
اور چلانا آپریٹ کرنا بھی سیکھیں. بعض لوگوں کو نہیں آتا, وہ ٹچ موبائل وہاں پر کام دیتا ہے, کچھ ایپس ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتی ہیں اور وہاں پر وہ کام آتی ہیں کہ یہاں پر آپ نے کس وقت آپ نے مسجد نبوی میں کس جگہ پر پہنچنا ہے, آپ نے ریاض الجنہ کا ٹائم آپ کا کون سا ہے. تو جب تک وہ ایپس نہیں ہوں گی تو پھر وہاں پر اجازت نہیں ملتی, اور اس کو آپریٹ کرنے کا طریقہ بھی کچھ نہ کچھ اونا پانا سیکھ لینا چاہیے. کھلی ادویات یہاں پر نہ لے کر جائیے, اور یہاں پر بطور خاص جو نیند کی گولیاں وہاں پر اور بھی زیادہ مسائل پیدا کر دیتی ہیں. ہوٹل پر جب ہم پہنچتے ہیں تو وہاں ہوٹل پہنچ کر جو ہمیں کام کرنا تھا, سب سے پہلے ان کا کارڈ ہمیں ضرور رکھنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوشی کے ساتھ خوشی ہم مکہ شریف مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں, مگر یہ یاد نہیں رکھتے کہ ہم کہاں سے چلے تھے اور کہاں پر جا رہے ہیں. حالانکہ ہونا یہ کہ گلیوں کو محلوں کو یاد رکھا جائے, اس گلی سے ہم جا رہے ہیں, کیونکہ جس وقت ہم وہاں پہنچتے ہیں تو گلیوں اور محلوں کو جب یاد نہیں رکھتے تو بھول جاتے ہیں, اور وہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں ادھر جانا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ادھر جانا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر اچھی طرح سے نشانی نہیں لگائی. نشانی لگاتے ہوئے چلے جائیں. سب سے آسان, ارد گرد دیکھیں کہ وہاں پر کون کون سی چیزیں ہیں اور ان کو یہاں پر نشانی کے طور پر لے جایا جائے. اللہ اکبر. سرزمین مکہ مکرمہ احرام باندھا ہوا ہے, ان ضروری چیزوں کے ساتھ احرام بندھا ہوا ہے. مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں, اور اس کے لیے حضور قبلہ بابا جی فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب بلد الامین وہ اپنے ساتھ آپ ضرور رکھیں. مدینہ منورہ کے حوالہ سے بابا جی قبلہ کی کتاب مدینۃ الرسول وہ اپنے ساتھ رکھیں, کیونکہ یہ وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ وہاں حج زیارتیں کرواتے ہیں وہ بھی اکثر و بیشتر وہ انہی کتابوں سے تیاری کرتے ہیں. ان سے ملا ہوں تو وہ کہتے ہیں جناب ہم تو بابا جی قبلہ کی مدینۃ الرسول بلد الامین ان سے تیاری کرتے ہیں, پھر حاجیوں کو ہم دکھاتے ہیں. دیکھیے یہاں پر جو بھی شخص یہاں پر مکہ مکرمہ میں اب پہنچتا ہے, مکہ مکرمہ میں پہنچنے والا بندہ یہ اس مقدس جگہ پر پہنچا ہے جو مولد مصطفیٰ ہے. میرے آقا گھٹنوں کے بل بچے ہیں, کیسے رینگ رینگ کر چلا کرتے تھے. اس تصور سے جائیں کیسے اٹھتے تھے, کیسے بیٹھتے تھے, اور کس انداز میں کشاں کشاں آگے بڑھتے تھے, کیسے آپ کے ساتھ سیدہ آمنہ پیار کرتی تھیں, کیسے حلیمہ سعدیہ آپ کو لوری دیا کرتی تھیں, کیسے آپ کو گود میں اٹھایا کرتی تھیں, کیسے آپ کے انگلی کے اشاروں پر وہ چاند ناچا کرتا تھا, کیسے میرے آقا جہاں آج کل مکتب بنا ہوا ہے وہاں سے چل کر کیسے آپ آتے ہوں گے. ان تصورات میں بندہ گم ہو جائے, یہ تصورات میں گم ہو جائے یہ, اور یہاں پہنچے بس اسی یاد کے ساتھ پہنچے, دعائیں کریں. یہاں پر دیکھا جا رہا ہے بیت اللہ شریف سامنے ہے, بیت اللہ شریف سامنے جو دعا بیت اللہ شریف کو دیکھ کر مانگی جائے وہ فوراً قبول ہوتی ہے. اور ایک دعا جو مانگ لی جائے جس کی تلقین ہمیں حضور قبلہ بابا جی فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے کہ دعا ہی یہ مانگ لیا کرو کہ یا اللہ اب میں جتنی دعائیں مانگوں گا تو قبول فرما لینا, تاکہ اس کے بعد جتنی دعائیں مانگی جائیں گی وہ تو پہلے عرض کر چکا ہے کہ یا اللہ جتنی دعائیں مانگوں گا تو انہیں قبول کرنی ہے. اب اللہ کو یاد کیا جائے کہ بیت اللہ سامنے ہے اور گناہوں کی گٹھڑی ہے, ایک بندہ تنکا ہے اور گناہوں کا پہاڑ لے کر پہنچا ہوتا ہے. اب یہاں پر پہنچ کے اس سے رب کی بارگاہ میں کہ
اللہ جے ویکھاں اپنے عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، میرے اللہ جے میں ویکھاں اپنے عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت ولے بلے بلے بلے۔ پنجابی کے سادہ لفظ یاد ہوں، لمبی چوڑی اگر ہمیں یاد نہ ہوں دعائیں کرنی چاہیے، مگر اگر یاد ہوں تو ٹھیک ہے، یاد نہ ہوں دعائیں تو اتنا تو کہہ دے، بھلدا بھلدا بھل گیا مولا تے ڈھل گئی عمر اے ساری، بھلدا بھلدا۔ سامنے بیت اللہ شریف ہے، رب سے باتیں ہو رہی ہیں، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، بھلدا بھلدا بھل گیا مولا تے ڈھل گئی عمر اے ساری، اگا نیڑے آ گیا مولا پنڈ گناہاں بھاری۔ اللہ کی بارگاہ میں بندہ جھک جائے اور اگر یہ بھی بات پیار سے وہاں کر لے تو میرا خیال ہے بہت اچھی ہوگی۔ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، اللہ در تیرے تے میں اڑیاں، سادہ سی بات، نہ لمبے چوڑے، نہیں اردو آتی نہ بولیں، انگریزی نہیں آتی، عربی نہیں آتی نہ بولیں، پنجابی تو آتی ہے، اردو بولنے والے کو اردو تو آتی ہے، پشتو والے کو پشتو، ہندی والے کو ہندی تو آتی ہے۔ جس رب کو پکار لایا وہ ساری زبانوں کو جانتا ہے، اور جو کہے میرے اللہ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، جیویں بال ایانا، ضدی بچے، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جیویں بال ایانا، ایک نکی جئی ضد کر بیٹھا تے خالی نہیں ہو جانا۔ جب رب ذوالجلال سے یہ پیار کے ساتھ باتیں کی جاتی ہیں، اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے، اللہ کا کرم جوش میں آ جاتا ہے اور وہ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ حج کے بطور خاص 5 دن بڑے خاص ہیں، حج کے 5 دن، اور یہ ساری جتنا سفر ہے ان 5 دنوں کے لیے ہے، جو کہ 8 ذی الحج سے شروع ہوتا ہے۔ حج تمتع کرنے والا بندہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ عموماً لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں عمرہ شریف کا، احرام کرنے کے بعد کھول دیا، 8 ذی الحج کو اب دوبارہ احرام، لاکھوں کا اجتماع، ایک ہی زبان پر ایک ہی نغمہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں چاہتا ہوں یہ ہم اکٹھے پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ ترانہ ہے، یہ وہ ترانہ ہے جو بندہ مومن حاجی کے زبان پر ہوتا ہے، اور لاکھوں کا اجتماع اسی ترانے کو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ 8 ذی الحج یہاں پر ظہر تک مینا میں پہنچ جانا چاہیے۔ ان 5 دنوں کا خلاصہ، ظہر تک مینا میں پہنچ جائے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگلے دن کی فجر، یہ مینا کے اندر ہو۔ اب پھر تلاش یار کرنے والے مینا سے آگے بڑھتے ہیں، میدان عرفات کے اندر آ جاتے ہیں۔ کھلا میدان ہے، کھلا میدان ہے،
کھلا میدان ہے، اور وہاں پر اس موسم میں دھوپ بھی چلچلا رہی ہوتی ہے، ادھر سے سورج کچھ باتیں کر رہا ہوتا ہے اور ادھر بندہ اپنے مولا سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، بڑا لطف آتا ہے۔ اور یہ بندہ، یہ شخص جو یہاں پر میدان عرفات میں پہنچ چکا ہے، مغرب تک یہاں روتا دھوتا آ گیا ہوں، مان جا، اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے یہ میرا بندہ میرے پاس آ کر مانگ رہا ہے۔ اب یہاں پر میدان عرفات میں سورج غروب ہو جانے کے بعد مزدلفہ میں چلا جائے گا، اور یہ مزدلفہ پہنچ کر یہاں پر عام طریقہ سے یہاں رات کو کنکریاں چنے گا، کنکریاں چنے، پہلے دن صرف 7 کنکریاں مارنی، دوسرے دن 21، تیسرے دن پھر 21۔ اب یہاں پر یہ کنکریاں لے کر چند زائد لے لے، کوئی زائد بھی ہو سکتی ہے، مگر یہاں احتیاط کے ساتھ انگوٹھے اور انگلی کے درمیان میں لے کر شیطان کو وہ کنکری ماری جائے، بڑا پتھر نہیں، ورنہ شیطان کو خوش کر دیا جائے گا، نہیں، جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے اس کے مطابق ہم چلیں۔ اور یہ عجیب بات ہے، یہ پھر میدان منا میں 10 ذی الحج، 8 کو چلے منا، 9 کو عرفات، 10 کو دوبارہ منا میں آ گئے، فجر کی نماز ہم نے پڑھی، جلدی سے ہم منا میں اب آ گئے ہیں۔ آتے ہی وہاں پر چھوٹے شیطان کو کنکری، درمیانے کو، بڑے کو، یہاں پر پہلے دن جو مارنی وہ پہلے صرف ایک کو مارنی، پہلے دن ایک کو ہے۔ وہاں پر واپس آئے، شیطان کو کنکری ماری اور جانور کو ذبح کیا، سر کے بال منڈوائے، نہانے دھونے کے بعد عام سادہ سے لباس میں آ کر اب آ جانا ہے ہم نے جو اہم ترین رکن ہے، طواف زیارہ۔ طواف زیارہ کے لیے ہم نے پھر دوبارہ مکہ شریف، طواف زیارہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ منا میں ہی چلے جانا ہے، 10، 11، 12 ہم نے منا شریف میں ہی گزارنے ہیں، اور ان دنوں کو باتوں میں آ کر یا باتیں کر کے نہ گزارا جائے، بلکہ رب سے باتیں کر کے گزارا جائے، اللہ سے باتیں، اور یوں محسوس کیا جائے جیسے اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا تو کہتا ہے، میں تیرے سامنے ہوں، میں تیرے پیچھے ہوں، میں تیرے دائیں ہوں، میں تیرے بائیں ہوں۔ اب وہ آج جس رب نے یہ کہا ہے، آج اسے اس کی تجلیات کو محسوس کرے۔ اب یہ بندہ کرنے کے بعد اب اس کے 5 دن حج کے گزر گئے، 8، 9، 10، 11 اور 12 مکہ شریف میں دوبارہ آ گیا، اور یہ بندہ آنے کے بعد اب رخت صبر باندھتا ہے مدینہ منورہ کے لیے، اب میں جا رہا ہوں آستانہ محبوب پر۔ یہاں پر آستانہ محبوب میں تیار ہونے سے پہلے دل میں خیال کر لے کہ میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، جو حدیث پاک میں آتا ہے راستے میں فرشتے، وہ مسافرانے جو مدینہ ہوتے ہیں، راستے میں فرشتے ہوتے ہیں، وہ پہنچاتے ہیں بات کو، حضور بندے کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کے دادے کا نام یہ ہے، رہنے والا یہاں کا ہے، آپ کو سلام محبت پیش کرنے آ رہا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جب پہنچے تو ادب گاہست زیر آسمان کے نیچے، ادب گاہست زیر آسمان، از عرش نازک تر، عرش سے بھی نازک جگہ یہ ہے، نفس گم کردہ میں آیت جنید و با یزید این جا۔ بڑے بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے ولی، غوث، کتب، وہ سارے کے سارے ادب کے ساتھ جھکے ہوئے وہ یہاں پر آتے ہیں،
اور جب یہ شعر بابا جی قبلہ ہمیں سنایا کرتے، فرمایا کرتے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں پر جنید، بایزید بستامی، یہ کیا چیزیں ہیں، کوئی شک نہیں کہ بڑے بزرگ ہیں، مگر اس بارگاہ میں وہ شعر اگر یوں پڑھا جائے تو اور زیادہ اچھا لگے گا۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آیت مسیحا او کلیمی جا۔ یہاں پر ولی تو ولی رہے، اللہ کے نبی بھی آتے ہیں تو دم بخود ہو کر دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اپنے انداز ہے، وہ بارگاہ میں اس نے ہمیں بلایا۔ اور یہاں عجیب ہے، گلیاں محلے بتاتے ہیں، گلیاں بتاتی ہیں، محلے بتاتے ہیں، ہمیں احد پہاڑ بتاتا ہے، ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، بتاتی ہے تجلی نقش پاک۔ تو کائنات کے آقا نے وہاں پر قدم مبارک رکھے ہیں، وہ انداز بدل گئے۔ جتھے یار پب تردا، جتھے یار پب تردا، اتھے اگدا سرو دا بوٹا۔ کائنات کیا وہاں پر سرو کے بوٹے کسی نے کہہ دیا ہوگا؟ جتھے یار پب تردا، اتھے اگدا سرو دا بوٹا۔ مگر میرے مصطفیٰ نے جب قدم رکھا ہے تو وہاں کی مٹی کو بھی خاک شفا بنا کے رکھ دیا۔ اس بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں جو فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ، حضور خود فرماتے ہیں، ما من رجل یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد سلامہ۔ جب میرا غلام، کوئی بھی غلام ہو، جب میرا غلام مجھے ایک مرتبہ کہتا ہے حضور نوکر سلام کہہ رہا ہے، اپنے انداز میں، عربی میں کہے، اردو میں کہے، ہندی میں کہے، انگریزی میں کہے، پنجابی میں کہے، جس زبان میں بھی کہتا ہے، حضور فرماتے ہیں جب میرا غلام مجھے ما من رجل یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد سلامہ، جب میرا غلام مجھے کہتا ہے سلام، اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ حتی ارد سلامہ، وہ بندہ جیسا بھی ہو مجھے جب سلام کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں بذات خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ وہ جب جالیوں کے سامنے پہنچتے ہوئے کہ دروازہ ایک بنا ہوا ہے سوراخ، دیوانے اس سوراخ سے آگے دیکھنے کی کوشش کرتے، دیکھنے، انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہاں ہمارے آقا آرام فرما ہے، وہ تلاش محبوب کر رہے ہیں، وہ سوراخ کے ذریعہ سے آنکھوں کو جھکا جھکا کر دیکھتے ہیں، آنکھوں کو جھکا جھکا کر دیکھتے ہیں، اپنے حبیب کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ یہ والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہاں کچھ ضابطے ہیں، اس کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے، آگے زیادہ پیش رفت نہیں کرنی چاہیے۔ وہاں پر سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اردو میں، پنجاب، جو زبان ہو سرکار سے باتیں کریں، سرکار سے باتیں کریں۔ ایک تھوڑا سا آگے ایک اور سوراخ ہے، یہاں پر یہ سامنے چہرہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے فوت ہونے سے پہلے فرمایا تھا جب میں مر جاؤں تو میری چارپائی دروازہ مصطفیٰ پہ لے جانا اور وہاں جا کر کہنا کہ حضور غلام آیا ہے، غلام آیا، اگر اجازت مل جائے تو وہاں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں لے جانا۔ وہاں لے جایا جاتا ہے تو پھر اندر سے آواز آتی ہے اوصل الحبیب الی الحبیب، وہ تیرا حبیب تو پہلے سے تیری انتظار کر رہا ہے۔ وہاں پر آپ کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پہ ایک اور چھوٹا سا سوراخ آئے گا،
اس کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام محبت پیش کیا جائے۔ یہاں پر یہ سلام اس طرح سے، یہ پھر انداز ہیں، یہ ہم کہیں کہ ہم 1.5 گھنٹے میں یہ سب کچھ کر لیں، بس 1.5 گھنٹے میں ہم اپنا عز و نیاز مندی ہی پیش کر سکتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر بندہ روتا دھوتا ہوا کبھی خود کو دیکھتا ہے، کبھی گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، میلے نور محمدانی قسمتاں دے، میلے نور محمدانی قسمتاں دے، کتے شمع تے کتے پتنگوں سے۔ اور جس وقت یہاں سے بندہ جدائی کے لمحے آتے ہیں تو یہ عجیب سا انداز ہوتا ہے۔ آپ وہاں پر جب حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی، ہم حاضر ہوں گے، دیکھیں گے کیسے کہ لوگ کمر نہیں ہونے دیتے کہ ہم اپنے محبوب سے جدا ہو رہے ہیں۔ اور یہ مرحلے ہیں، اور یہ اس مختصر وقت میں حج تربیتی سیمینار کورس کے حوالہ سے چند معلومات پیش کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔